اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک انسان سے مرنے کے بعد حساب و کتاب لیا جائے گا اور ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پھر چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا اور اس کے اعمال کے مطابق اس کو جنت یا جہنم میں جانے کا حکم فرمایا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے اور ان سے کسی قسم کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے مواقع ہیں جن میں مرنے والا انسان بغیر حساب و کتاب جنت میں چلا جاتا ہے، اور کیا رمضان میں مرنے والا شخص بغیر حساب کتاب جنت میں جاتا ہے، اور رمضان میں مرنے والے شخص کے ساتھ قبر کے اندر کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک شخص رمضان کے اندر مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا اس کو بھی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں مرنے والے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس کے شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گناہ گار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں پر اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کوئی ایک ایسا عمل کرے جو مجھے پسند آ جائے تو میں اس کو بخش دوں، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ جس سے وہ اپنے گناہ گار بندوں کو بخش دے۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے ہر انسان نے ہمکنار ہونا ہے، کیونکہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن ضرور جانا پڑے گا اور آخرت میں اپنے اعمال کا بدلہ لینا پڑے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب آپ جنت یا جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبروں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، اگر وہاں سے نجات حاصل ہو گئی تو بعد کے معاملات آسان ہوں گے، اگر وہاں سے نجات حاصل نہ ہوئی تو بعد کی ساری منزلیں بھی دشوار ہوں گی۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آخرت کے جتنے بھی مناظر دیکھے ان تمام تر مناظر میں سب سے ہولناک منظر قبر کا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو آسانی کے ساتھ طے کر لے گا تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر کوئی انسان قبر کی منزل کو طے نہ کر سکا تو بعد کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار اور ہولناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی قبروں کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بخشش کے لیے بہت سارے مواقع بنائے ہیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر ایسے بہت سارے مواقع عطا فرماتا ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ اس انسان کو بے حساب مغفرت فرما دے۔ انہی موقعوں میں سے سب سے خوبصورت اور افضل ترین موقع رمضان المبارک ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میرا مہینہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔
پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور ان کو بے حساب بخش دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو یوم عرفہ کے دن موت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تک اس شخص کو روزے داروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا، اور جب اس کی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو راضی کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو بھی قید کر لیتا ہے، اور شیطان مردود بھی اس مہینے کے اندر قید ہو چکا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے گناہگار بندے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو شخص انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے اور اس سے کسی قسم کا حساب و کتاب نہیں لیا جاتا، کیونکہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں مرنے والے شخص کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی کافر یا مشرک شخص مر جائے تو کیا وہ بھی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کیا اس کی قبر کو بھی عذاب سے بچا لیا جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے چلیں، انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور انسان کو بغیر حساب کتاب بخشش ملنا، ان تمام معاملات کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے اور اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو بغیر حساب کتاب بخش دے گا۔ اور جو لوگ کفر اور شرک کی حالت میں مرے ہیں تو ان کی قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا، پھر چاہے وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر ہی کیوں نہ مرا ہو، کیونکہ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور جنت میں داخلے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے ان تمام تر لوگوں کو بغیر حساب کتاب مغفرت فرمائے گا اور ان کو اپنی رحمت کے صدقے میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، پھر چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام تر گناہوں سے بچائے اور اپنی پوری زندگی اپنی فرما برداری کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت نصیب کرے۔ آمین۔